جد و جہد پرامن ہوگی، آئینی ہوگی، لیکن ایک جہاد ہوگا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمایوں دلاور جس نے خان صاحب کو ایک جعلی مقدمے میں سزا دی اور ایک انتہائی بونڈے طریقے سے سزا دی، جس کی سزا ہائی کورٹ میں ختم ہو چکی ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اربوں روپے کی اراضی اس کے نام کی گئی ہے۔ ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو اٹھا کر اقتدار دے دیا گیا ہے، پہلے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اب ان کو پی سی بی اور اندرونی جو وزارت ہے، وزارت داخلہ، وہ دے دی گئی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، فائدے کے عوض آپ ان کو اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں، چاہے قانون، آئین، شرافت کچھ بھی باقی نہ بچے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو طول دینے کے لیے اس ملک میں ایک جبر کا نیا دور شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ایم این ایز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو ٹوٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایم این اے ثابت قدم ہیں۔ لیکن ہماری نظر ہے تمام معاملات پر، اگر یہ جبر کا عالم ختم نہیں ہوتا اور اگر اس جبر کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کی جاتی ہے جس کا مقصد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم پر مزید 3 سال کے لیے یا جو بھی مدت مقرر کی جاتی ہے مسلط کرنا ہے، تو ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ہم اپیل کرتے ہیں جج صاحبان سے بھی کہ وہ ماحول کو دیکھیں، کس طریقے سے آئینی ترمیم کی جانب بڑھا جا رہا ہے۔ کیا اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کی بنیاد پر وہ اپنی ملازمت کو طول دینا چاہیں گے؟ یہ معاملات تو اعتبار کے معاملات ہوتے ہیں، یہ معاملات قوم کے ضمیر کے معاملات ہوتے ہیں۔ جبر، دھونس، مار پیٹ سے آئینی ترمیم نہیں کی جاتی، اور اگر ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی تو کیا آپ اس آئینی ترمیم کی بنیاد پر چیف جسٹس رہنا یا جج رہنا قبول کریں گے؟ اگر آپ قبول کریں گے تو عوام پاکستان کی قوم قبول نہیں کرے گی۔ ہم جد و جہد کریں گے، ہم آواز بلند کریں گے، ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے۔ تو میری اپیل ہے پاکستان کی عوام سے کہ معاملات کا جائزہ لے، معاملات کو سمجھے، جہاں ہمیں لے جایا جا رہا ہے اس کھائی میں جانے سے پاکستان کو بچائے۔ یہ فرض صرف سیاسی لیڈران کا نہیں ہے، یہ فرض ہر پاکستانی کا ہے۔ یہ کہنا کہ وکیل کیوں نہیں تحریک چلاتے، چلائیں گے وکیل بھی تحریک، تاجر بھی تحریک چلائیں گے، سیاستدان بھی باہر نکلیں گے، لیکن عام شہریوں کو باہر نکلنا ہوگا، آپ سب کو باہر نکلنا ہوگا۔ آپ انتظار کیجئے، اپنے ضمیر کو ٹٹولیے، اور وہ دن بہت دور نہیں ہے۔ ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی عمل جاری ہے اس کو روک دیا جائے گا، یہ جبر کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اپنے بچوں کی فلاح کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی فلاح کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم کال دیں گے اور آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ کل والے جلسے میں جی، اب کل کے جلسہ، کل ایک اعلان ہوا تھا پہلے ایک احتجاج کا، لیکن ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ کل کا احتجاج ہم مؤخر کرتے ہیں، اس کو ہم مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو، لیکن زیادہ وقت نہیں۔ گڑک میں ایک جلسہ ہوگا اگلے ہفتے، اور اس کے بعد 21 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہونا ہے، اور یہ جلسہ ہر صورت ہونا ہے۔ اس لیے دیکھیے، کل ایک چھوٹے احتجاج کی بات تھی، وہ احتجاج ہم کل نہیں کر رہے، لیکن گڑک کا جلسہ اور 21 تاریخ کو لاہور کا جلسہ نہیں، 21 تاریخ کو ہر صورت ہوگا۔ لہذا قوم سے اپیل ہے کہ ان معاملات کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمت سے، اب خوف کا کوئی مطلب نہیں رہا اس ملک میں، خوف سے آگے بڑھ جائیے۔ ہم ہرگز خوف زدہ نہیں ہیں، جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں۔ ہم اب آگے بڑھیں گے اور ہمارے قدم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم منزل نہیں پا لیتے۔ میرے ساتھ بچر صاحب کھڑے ہیں، پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف، یہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں بچر صاحب کو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت فسطائیت کا دور ہے، جس طرح سنجانی میں ایک جلسے کو ایک لولا لنگڑا ہمیں اجازت نامہ دے کے، تو 3 گھنٹے کا اجازت نامہ دے کے اور پورا روڈ بلاک کیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ہاتھوں میں آئے۔ اور میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ ان کے لانے والوں کو کہ جس طرح 9 سپٹمبر کی رات کو جو شب خون ہوا اور جس طرح پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، یہ یاد دلاتی ہے ہمیں مارشل لاء کے دور کی۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مارشل لاء کے تحت ہی اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیل کیا جا رہا ہے۔ تو میں
اگلی دفعہ انشاءاللہ 21 تاریخ کو NOC نو NOC ہمارا جلسہ ہوگا، کیونکہ NOC ہم نے ان کا دیکھ لیا ہے کہ NOC دے کے یہ ہمیں پورا انہوں نے کارڈن آف کر دیا تھا، سی پیک، پورا موٹر وے، پورا اسلام آباد، اور ہم 5 گھنٹے دوڑتے رہے سڑکوں پہ ہمارے ورکرز. تو انشاءاللہ تعالی ہم 21 کو جلسہ کریں گے. کل کا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کل کا جو ہمارا فلیش پروٹیسٹ تھا اس کو فی الحال مؤخر کیا جائے اور 21 پہ اپنا پورا آپ فوکس کریں. تھینک یو ویری مچ. سلمان صاحب یہ بتائیے گا، جو آپ کا جلسہ اسلام آباد کا تھا، ظاہر ہے اس میں رکاوٹیں کھڑی کی تھی. اگر یہی صورتحال لاہور میں ہوئی تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 2-4 دن سے جو صورتحال ہے، گرفتاریاں ہوئی، علی میر گڈھا پور غائب ہو گئے، اب علی میر گڈھا پور صاحب نے بھی ایک تقریر دوبارہ کی ہے، تو یہ لگ رہا ہے کہ ٹکراؤ کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو ایسی سچویشن نہیں بن سکتی کہ کہیں سے کوئی معاملات کو بہتر کیا جا سکتا؟ دیکھیے، ہم تو بالکل یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں فسطائیت کو ختم کیا جائے، قانون اور آئین جو ہے اس کو لاگو کیا جائے. ہم تو کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے، ایسے ہی آئین اور قانون کے راستے کو روکا جاتا ہے، تو پھر ٹکراؤ کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا. ہم لاہور میں جلسہ کریں گے، ہمارے راستے میں اگر کوئی بندش کھڑی کی گئی، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو ہم ان کو عبور کریں گے. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانون پسند لوگ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ فسطائیت کی بنیاد پر ہماری آواز کو دبایا جائے، عوام کی آواز کو دبایا جائے. یہ جد و جہد پرامن ہوگی، آئینی ہوگی، لیکن ایک جہاد ہوگا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمایوں دلاور جس نے خان صاحب کو ایک جعلی مقدمے میں سزا دی اور ایک انتہائی بانڈے طریقے سے سزا دی، جس کی سزا ہائی کورٹ میں ختم ہو چکی ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اربوں روپے کی اراضی اس کے نام کی گئی ہے. ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو اٹھا کر اقتدار دے دیا گیا ہے. پہلے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اب ان کو PCB اور اندرونی جو وزارت ہے، وزارت داخلہ، وہ دے دی گئی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. فائدے کے عوض آپ ان کو اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں، چاہے قانون، آئین، شرافت، کچھ بھی باقی نہ بچے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو طول دینے کے لیے اس ملک میں ایک جبر کا نیا دور شروع کر دیا گیا ہے. ہمارے MNAs کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو ٹوٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے MNA ثابت قدم ہیں. لیکن ہماری نظر ہے تمام معاملات پر. اگر یہ جبر کا عالم ختم نہیں ہوتا اور اگر اس جبر کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کی جاتی ہے جس کا مقصد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم پر مزید 3 سال کے لیے یا جو بھی مدت مقرر کی جاتی ہے مسلط کرنا ہے، تو ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. ہم اپیل کرتے ہیں جج صاحبان سے بھی کہ وہ ماحول کو دیکھیں، کس طریقے سے آئینی ترمیم کی جانب بڑھا جا رہا ہے. کیا اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کی بنیاد پر وہ اپنی ملازمت کو طول دینا چاہیں گے؟ یہ معاملات تو اعتبار کے معاملات ہوتے ہیں، یہ معاملات قوم کے ضمیر کے معاملات ہوتے ہیں. جبر، دھونس، مار پیٹ سے آئینی ترمیم نہیں کی جاتی. اور اگر ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی تو کیا آپ اس آئینی ترمیم کی بنیاد پر چیف جسٹس رہنا یا جج رہنا قبول کریں گے؟ اگر آپ قبول کریں گے تو عوام پاکستان کی قوم قبول نہیں کرے گی. ہم جد و جہد کریں گے، ہم آواز بلند کریں گے، ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے. تو میری اپیل ہے پاکستان کی عوام سے کہ معاملات کا جائزہ لے، معاملات کو سمجھے. جہاں ہمیں لے جایا جا رہا ہے اس کھائی میں جانے سے پاکستان کو بچائے. یہ فرض صرف سیاسی لیڈران کا نہیں ہے، یہ فرض ہر پاکستانی کا ہے. یہ کہنا کہ وکیل کیوں نہیں تحریک چلاتے، چلائیں گے وکیل بھی تحریک، تاجر بھی تحریک چلائیں گے، سیاستدان بھی باہر نکلیں گے، لیکن عام شہریوں کو باہر نکلنا ہوگا. آپ سب کو باہر نکلنا ہوگا. آپ انتظار کیجئے، اپنے ضمیر کو ٹٹولیے، اور وہ دن بہت دور نہیں ہے. ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی عمل جاری ہے اس کو روک دیا جائے گا، یہ جبر کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اپنے بچوں کی فلاح کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی فلاح کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا. ہم کال دیں گے اور آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا. بہت شکریہ. کل والے جلسے میں جی، اب کل کے جلسہ، کل ایک اعلان ہوا تھا پہلے ایک احتجاج کا، لیکن ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ کل کا احتجاج ہم مؤخر کرتے ہیں. اس کو ہم مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو، لیکن زیادہ وقت نہیں.
کڑک میں ایک جلسہ ہوگا اگلے ہفتے، اور اس کے بعد 21 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہونا ہے، اور یہ جلسہ ہر صورت ہونا ہے۔ اس لیے کوئی دیکھیے، کل ایک چھوٹے احتجاج کی بات تھی، وہ احتجاج ہم کل نہیں کر رہے، لیکن کڑک کا جلسہ اور 21 تاریخ کو لاہور کا جلسہ نہیں، 21 تاریخ کو ہر صورت ہوگا۔ لہذا قوم سے اپیل ہے کہ ان معاملات کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمت سے، اب خوف کا کوئی مطلب نہیں رہا اس ملک میں، خوف سے آگے بڑھ جائیے۔ ہم ہرگز خوف زدہ نہیں ہیں، جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں۔ ہم اب آگے بڑھیں گے اور ہمارے قدم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم منزل نہیں پا لیتے۔ میرے ساتھ